شیخ چلی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہمسائے اور محلے دار مبارک دینے آئے۔ شیخ چلی کو اپنا بیٹا پیدا ہونے کی بڑی خوشی تھی، مگر وہ اس خوشی میں 2 روپے کے لڈو بھی نہ بانٹ سکا۔ جو لوگ لڈو کھانے کی آس پر اسے مبارکباد دینے آئے تھے انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ دل ہی دل میں شیخ چلی کو گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ لیکن شیخ چلی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوئی کہ کوئی دل میں کیا کہتا ہے۔ وہ اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگے۔ جب شیخ چلی کا بیٹا 5 سال کا ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اسے سکول میں پڑھانے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے بیٹے کے نام کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے اب تک اس کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ دونوں اسے ننا کہہ کر پکارتے تھے، مگر اب سکول میں داخل کروانے کے لیے نام کا ہونا ضروری تھا۔ صلاح مشورے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدل رکھ دیا۔ چنانچہ اس روز سے شیخ چلی کا بیٹا عبدل کہلانے لگ گیا۔ عبدل اپنے باپ شیخ چلی کی طرح کاہل، احمق اور سست تھا۔ اس نے کبھی عقل کی بات نہیں کی تھی۔ کاہلوں کی طرح سارا دن بستر پر پڑا رہتا، حالانکہ اس کی عمر کے بچے کھیلتے تھے۔ اگر اسے کوئی کام کہہ دیا جاتا تو بڑی سستی سے سر انجام دیتا۔ اسکول میں پہلی 4 جماعتیں تو اس نے کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں، مگر 5ویں جماعت میں جا کر اڑ گیا۔ امتحان میں فیل ہونے پر شیخ چلی نے عبدل کو خوب ڈانٹا، مگر عبدل نے اس کی باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دیں۔ اسکول میں استادوں کے ڈنڈے اور تھپڑ اس کی غذا بن چکے تھے۔ ایک دن جماعت میں نیا استاد آیا۔ اس نے تمام لڑکوں کے نام دریافت کرنے کے بعد ہر ایک سے مختلف سوال کیے۔ جب عبدل کی باری آئی تو استاد نے اس سے پوچھا، عبدل، کیا تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ نہیں جناب، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، ورنہ میرے ابا مجھے ماریں گے، عبدل نے گھبرا کر کہا۔ استاد بھی ہنسنے لگ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی احمق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ جنگیں کہاں ہوئیں؟ استاد جی، ہمارے گھر میں، عبدل نے جلدی سے جواب دیا۔ استاد صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولے، وہ کس طرح؟ میرے ابا اور امی روزانہ لڑتے ہیں اور اس زور و شور سے لڑتے ہیں کہ محلے والے بھی بھاگتے ہیں۔ اس کے جواب پر لڑکے بھی ہنسنے لگے، مگر استاد صاحب نے پوچھا کہ محلے والے کیوں بھاگتے ہیں؟ شیخ چلی کے بیٹے عبدل نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ ہمارے گھر میں لڑائی کے جو برتن ٹوٹتے ہیں ان کی آواز گولیوں کی طرح تڑ تڑ جیسی ہوتی ہے، اور جب میرا باپ گر جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ توپیں گولے برسا رہی ہیں۔ عبدل، تم کچھ احمق لگتے ہو۔ میں نے تم سے سوال کچھ کیا تھا اور تم نے جواب کچھ دیا۔ استاد صاحب نے کہا، خیر اب یہ بتاؤ کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا؟ عبدل گھبرا کر بولا، استاد جی، میں نے تو نہیں توڑا تھا، ان سب لڑکوں سے پوچھ لیجئے، بلکہ میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ استاد صاحب غصے سے بولے، بے وقوف لڑکے، میرا مطلب ہے کہ اسے کس بادشاہ نے توڑا؟ جناب، اس وقت تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ بات تو آپ کسی بوڑھے سے پوچھیں، عبدل نے جواب دیا۔ اچھا، وہ تو میں پوچھ ہی لوں گا، لیکن تم بستہ اٹھاؤ اور جماعت سے نکل جاؤ۔ تمہارے جیسے احمق اور کند ذہن بچے کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ استاد کا حکم سن کر عبدل بڑا خوش ہوا کہ چلو اس پڑھائی سے تو چھٹکارا ملا۔ اس نے بستہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب گھر پہنچا تو شیخ چلی نے پوچھا، آج تم جلدی آ گئے؟ ہاں ابا جان، دراصل ماسٹر صاحب کو جوابوں کے سوال نہیں آتے تھے، عبدل نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ عبدل نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیخ چلی نے سوچا کہ اس پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں استاد کو سوال کرنے ہی نہیں آتے۔ جی ہاں، استاد سکول سے نکال دیا۔ کیا کہا؟ استاد کو سکول سے نکال دیا؟ شیخ چلی نے حیران ہو کر پوچھا۔ عبدل گھبرا گیا، جلدی سے بولا، نہیں نہیں، انہوں نے مجھے نکال دیا، کہتے تھے
میں اس سکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ شیخ چلی نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا، اچھا سکول تو تم نے چھوڑ دیا، اب کچھ کمانے کی فکر کرو۔ کس طرح کمایا جاتا ہے مجھے تو معلوم نہیں۔ عبدل نے پوچھا، کل سے روزانہ مزدوری پر جایا کرو گے، کام کرنے کے بعد جو کچھ ملے گھر لے آنا۔ دوسرے دن عبدل مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور بازار میں پھرنے لگا۔ وہ شیشے کے برتنوں کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اسے بلایا اور کہا، مزدوری کرو گے؟ عبدل نے جواب دیا، ہاں کروں گا۔ اس شخص نے کہا، یہ برتنوں کی ٹوکری اٹھاؤ اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں 1 روپیہ دوں گا۔ عبدل نے ٹوکری سر پر رکھی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ 1 روپیہ ملنے کی خوشی میں اس کا برا حال تھا، قدم رکھتا کہیں اور پڑتا کہیں۔ مزدوری سے ملنے والا 1 روپیہ اس کے لیے بڑا اہم تھا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ 1 روپیہ خرچ کہاں کرے گا؟ باپ کو دینے سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی اچھے سے ہوٹل میں روٹی کھا لے، دن بھر میں جو اور پیسے کمائے گا وہ گھر دے دے گا۔ انہی خیالوں میں وہ ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ برتنوں کی ٹوکری زمین پر جا گری اور سارے برتن چکنا چور ہو گئے۔ اس شخص نے مڑ کر عبدل کو گریبان سے پکڑ لیا اور گالیاں بکتے ہوئے گھونسوں اور لاتوں سے اس کی تواضع کرنے لگ گیا۔ عبدل رونے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے راہ گیروں نے اس کی جان چھڑوائی۔ 1 روپیہ تو کیا ملنا تھا، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ روتا سسکتا اور اپنے سوجے ہوئے جسم کو لیے ہوئے گھر پہنچا۔ شیخ چلی نے اس کی حالت دیکھی تو وہ سمجھا کہ اس کا بیٹا کہیں مزدوری کر کے آیا ہے، شاید کسی عمارت کی تعمیر میں حصہ لیتا رہا ہے۔ اس نے عبدل سے کہا، لاؤ بیٹے، جو کچھ کمایا ہے مجھے دے دو۔ عبدل نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، میں آپ کو 1 پیسہ بھی نہیں دے سکتا۔ شیخ چلی کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، دیتے ہو یا لگاؤں 1 تھپڑ؟ عبدل نے یہ سنا تو ایک موٹا ڈنڈا اٹھا کر اپنے باپ شیخ چلی کو مارنے لگ گیا۔ اس کی ماں نے یہ دیکھا تو دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو احمق، اپنے باپ کو مار رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ باپ کے سامنے ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ امی، میں تو انہیں وہ کمائی دے رہا ہوں جو آج مجھے ملی تھی، عبدل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اب شیخ نے اس سے ڈنڈا چھین لیا اور اس پر برسانے لگ گیا۔ اس دن بیچارے عبدل کو خوب مار پڑی اور وہ 2 دن تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو سکا۔ تیسرے دن شیخ چلی نے پھر اسے مزدوری پر بھیجا۔ عبدل بازار میں پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو دوسرے کی جیب کاٹ رہا تھا۔ جیب کاٹ کر وہ رفو چکر ہو گیا اور پھر وہاں شور بلند ہوا، ہائے میری جیب کٹ گئی، ہائے میری جیب کٹ گئی، میرے کسی نے 1000 روپے نکال لیے۔ شیخ چلی کے بیٹے عبدل نے سوچا کہ یہ کام خوب ہے، ایک آدمی کی جیب کاٹو تو 1000 روپے ملتے ہیں، جیب تراشی مزدوری سے بہتر ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج سے جیبیں کاٹا کرے گا۔ پھر وہ وہاں سے آگے چل دیا۔ ایک جگہ اس نے کافی رش دیکھا، لوگ قطار میں کھڑے ڈپو سے راشن لے رہے تھے۔ عبدل بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ آخر اسے موقع مل ہی گیا۔ اس نے دوسرے کی نظر بچا کر اپنے آگے کھڑے ہوئے شخص کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ جیب میں اسے نوٹ محسوس ہوئے۔ اس نے نوٹ پکڑ کر باہر نکالنے چاہے، مگر اسی وقت آدمی کو پتہ چل گیا۔ اس نے عبدل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر تو وہاں ایک شور بلند ہوا، جیب کترا، مارو اسے، جیب کترا، مارو اسے۔ اس کے ساتھ ہی قطار میں کھڑے ہوئے سبھی لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ مار کھاتے کھاتے عبدل بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ تھانے میں تھا۔ جس کی جیب کاٹی تھی وہ شخص بھی وہیں موجود تھا۔ ان دونوں کو عدالت میں لے جا کر جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے اس کی جیب کاٹی؟ نہیں جناب، میں نے تو نہیں کاٹی، شیخ چلی کے بیٹے عبدل نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جج نے کہا، تم نے واقعی اس کی جیب کاٹی ہے۔
जनाब, मैं सच कह रहा हूं। अब्दुल रोते हुए बोला, मेरे पास ना कोई कैंची थी और ना ही छुरी, किस चीज से काटता। जज उसका जवाब सुनकर हंस पड़ा, फिर बोला, अच्छा आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा हरगिज जेबें ना काटना। बहुत बेहतर जनाब, मैं जेबें काटने की बजाय जेबों में हाथ डालकर रकम निकाला करूंगा। जज ने समझा लड़का बेवकूफ और जाहिल है, उसने रिहा कर दिया। अब्दुल घर पहुंचा तो शेख चिली ने कहा, लाओ आज की कमाई। आज की कमाई मैंने अगर आपको ला कर दी तो आप नाराज हो जाएंगे। अब्दुल ने कहा, और उन्हें अपने पकड़े जाने का हाल क्या सुनाया। उसकी मां ने हंसकर कहा, आखिर शेख चिली के बेटे हो, तुम्हारे लक्षण भी अपने बाप की तरह हैं। आइंदा तुम घर में ही बैठा करो, वरना किसी दिन जेल में चले जाओगे। मां की बात सुनकर अब्दुल खुश हो गया कि चलो मजदूरी करने से भी पीछा छूट गया।